اسی طرح خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے کندھوں کے اوپر پوری دنیا کے گناہ لے کر لکھا ہے کہ خدا کا روح یسوع کو جنگل میں لے گیا۔ کیوں لے گیا؟ کہ ابلیس سے آزمایا گیا، کیونکہ کل کو ابلیس یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہمیں تو موقع نہیں دیا گیا۔ اگر ہمیں موقع دیا جاتا تو خداوند یسوع مسیح کبھی بھی دنیا کے لیے اپنے آپ کو قربان نہ کرتا۔ جب ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ابلیس جب خدا کے پاس گیا، خدا نے ایوب کی تعریف کی اور ابلیس نے خدا سے کہا کہ دنیا کی ہر ایک چیز تو نے اسے دے رکھی ہے، ایک باڑ اس کے گرد تو نے لگا رکھی ہے، کوئی شخص اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ باڑ ہٹا۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ ایوب تیرا انکار کرے گا۔ اس نے یہ کیا۔ اسی طرح لکھا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ 40 دن اور 40 رات ابلیس اور خداوند یسوع مسیح بیابان کے اندر ہے۔ دنیا کی نجاستیں، دنیا کے گناہ، دنیا کی برائیاں، دنیا کی خطائیں خداوند یسوع مسیح کے اوپر ہے، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا۔ ابلیس ہمیشہ انسان کی زندگی کے اندر شک پیدا کرتا ہے۔ جب شک انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے تو ابلیس اس کے اوپر ہیوی ہو جاتا ہے۔ جس طرح باغ عدن کے اندر ابلیس نے کہا، کیا خدا نے کہا ہے کہ کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ کہا جی نہیں، ہم سارے درختوں کا پھل کھا سکتے ہیں، لیکن جو باغ کے مرکز میں ہے اس کی بابت خدا نے کہا ہے اس کا پھل نہ کھانا۔ کہا خدا نہیں چاہتا، شک پیدا کیا اس نے۔ کہا خدا نہیں چاہتا کہ تم خدا کی مانند بنو۔ جب خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے اپنی شکل اور اپنی صورت پر انسان کو بنایا، وہ ساری کوالٹیز جو خدا کے اندر تھی اس نے انسان کے اندر ڈالی، لیکن ابلیس نے شک ان کی زندگی کے اندر پیدا کیا کہ خدا نہیں چاہتا کہ تم خدا کی مانند بنو۔ اور یہاں پر بھی 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ کہے گا میں ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے نہیں کہا۔ یوحنا کی انجیل کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ایک وقت آیا جب اس نے سردار کاہن نے اس سے سوال کیا پلاطس کی عدالت کے اندر، کیا تو اس استودا کا بیٹا ہے؟ یسوع نے کہا تو خود کہتا ہے میں ہوں۔ اور یہ خدا کا نام ہے۔ خدا کو اسی نام سے جانا جاتا تھا۔ عبرانی زبان میں یاوے، یاہو لفظ، پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب میں ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم نے جب خدا اس کو میسوپوٹامیہ کے علاقے سے نکال کے لایا، اس نے ایک مسبح بنایا، قربانی گزرانی اور یاوے کے نام سے عبادت کرنا شروع کی۔ اور پھر ہم خروج کی کتاب میں جلتی ہوئی جھاڑی میں جب خدا موسیٰ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس نے جواز پیش کیے کہ میں نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر میں ان کے پاس جاؤں گا وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تجھے کس نے بھیجا؟ خدا نے کہا کہ تو کہنا میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا۔ یہ میرا نام ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ادونائے، یاوے، یاہو، میں ہوں۔ اور ابلیس جب یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں
بن جائیں۔ وہ جانتا ہے اس کے پاس معجزات کرنے کی قدرت ہے، آگے چل کر اس نے معجزے کرنے ہیں، لوگوں کو روٹی کھلانی ہے۔ جب ہم یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 5واں اور 6واں باب پڑھتے ہیں، جہاں پہ خدا یسوع مسیح نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور 5000 کے قریب، اور جب عورتوں اور بچوں کو شامل کیا جائے تقریباً 12000 لوگوں نے اس روٹی میں سے کھایا۔ اور ابلیس پہلا اٹیک خدا یسوع مسیح پہ کرتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ وہ جانتا ہے کریشن کے سارے عمل میں، جب پوری کائنات کو خدا تخلیق کر رہا تھا تو تخلیق کے سارے عمل میں خدا یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ خدا کا روح پانی کی سطح پہ جنبش کرتا تھا، خدا وہاں پہ موجود تھا، خدا کا روح وہاں پہ موجود تھا، اور خدا نے کلام کیا، کلمہ خدا کے منہ سے نکلا، اس نے کہا کن ہو جا، کن، اور مطلب روشنی ہو جا عبرانی زبان میں، اور روشنی ہوگی۔ اور یوحنا کہتا ہے کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اور یہاں پہ ابلیس چاہتا ہے کہ یسوع اس کے کہنے پر معجزہ کرے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ اس نے جواب میں اسے کہا لکھا ہے آدمی روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام، خدا کے کلام کی باتیں جو انسان کو ہمیشہ کی زندگی دیتی ہیں۔ انسان روٹی اس لیے کھاتا ہے زندہ رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کا کلام، خدا کے کلام کے منہ کی باتیں جو انسان کو زندگی دیتی ہے۔ انسان روٹی سے جیتا نہ رہے، خدا کے منہ کی باتیں، خدا کا کلام۔ اور ابلیس شرمندہ ہوا، لیکن پھر بھی اس نے ہار نہیں مانی۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ خدا کے کلام کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر خدا یسوع مسیح یہ معجزہ کرے کہ اپنے آپ کو نیچے گرائے، خدا کے فرشتے اس کے پاس اس کو اٹھانے کے لیے آ گئے، لیکن خدا یسوع مسیح نے کلام مقدس کے مطابق ہی اس کو جواب دیا اور اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، خدا کی آزمائش نہ کر۔ ہم بہت ساری باتوں میں خدا کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں جو خدا نہیں کرتا، جو خدا کی مرضی نہیں ہے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تیسرے نمبر پر پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اسے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اور یہ آیت بیان کرتی ہے کہ ابلیس دنیا کا حاکم ہے، دنیا کی شان و شوکت ابلیس کے پاس ہے، ورگلاتا ہے لوگوں کو شان و شوکت دکھا کر کہ وہ اس کے پاس آئے، اور وہ شان و شوکت جو ہوتی ہے وہ ہلاکت ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے آگے چل کر دنیا کا بادشاہ بننا ہے۔ متی کی انجیل کے 2 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے پورب سے کئی مجوسی یروشلم میں یہ کہتے ہوا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ خدا اتنی مار کھائے گا، صرف مجھے سجدہ کر اور دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی سلطنتیں تیری ہو جائیں گی۔ اور خدا یسوع مسیح نے جواب میں سے کہا اے شیطان دور ہو،
کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ جب ہم ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں، ابلیس کا مقابلہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا، جب ہم خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے اندر رکھیں گے، پھر ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان دنوں ابلیس بڑے زوروں پر ہوتا ہے جب لوگ روزہ رکھتے ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے کہ کہیں یہ خدا کے ساتھ لگن لگا کر خدا کے نہ ہو جائیں۔ اس کا جلوہ ہم اپنی بستی میں دیکھتے ہیں، ابلیس کا ناچتا پھر رہا ہے، لڑائیاں، جھگڑے، فساد اس نے برپا کیے ہوئے ہیں۔ انسان کے اندر سے برداشت کو ختم کرتا ہے، لڑائی جھگڑے اور حسد اور بغض کسی کے اندر برداشت۔ اور ان دنوں ہمارا مذہب کے مطابق روزوں میں شیطان کو باندھا نہیں جاتا، بلکہ شیطان زوروں پر آ جاتا ہے۔ وہ جب یسوع نے 40 دن 40 رات کا فاقہ کیا، ایک روزہ رکھا، شیطان یسوع کے پاس ہو تو آپ کو کیوں نہیں ورگلائے گا؟ آپ کے پاس کیوں نہیں آئے گا؟ اور جب آپ کے اندر خدا کا کلام ہوگا تو آپ کہیں گے اے شیطان دور ہو، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اور جب ہم اس کی عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، اپنا وقت اس کے ساتھ گزاریں گے، ان روزوں کے ایام میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر ابلیس ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور لکھا ہے تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ اور یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ان دنوں ہمیں زیادہ خدا کا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ابلیس سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ابلیس کے چلتے تیروں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اس کی حضوری میں لانے کی ضرورت ہے۔ خدا ہمیں برکت دے۔ ہم دعا کریں گے۔